کیا بات ہے فہد، اتنے پریشان کیوں ہو؟ یار بھائی اتنی محنت کرتا ہوں پیسے پھر بھی نہیں بچتے۔ یار مجھے لگتا ہے تیرے پہ نا کسی نے جادو کیا۔ کیا سچی میں ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا فہد، میں بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ہر چیز کے ریگارڈنگ بہت زیادہ متس اینڈ سپرسٹیشنز پھیلے ہوئے ہیں، لائک یہ مت کرو ورنہ کچھ برا ہو جائے گا۔ یہ سب اسلام کا پارٹ نہیں، آپ لوگوں کے وہم ہے۔ اسلام ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنا نہیں بلکہ اللہ پہ یقین کرنا سکھاتا ہے۔ اسی کے ریگارڈنگ میرے دماغ میں ایک حدیث آ گئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی سے کوئی بھی مرض خود نہیں لگتا، برے بدشگن مطلب یہ جو برے وہم وغیرہ ہوتے ہیں سپرسٹیشنز، برے بدشگن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور حوصلہ افزائی کے پاکیزہ کلمات یا پاکیزہ بات مجھے اچھی لگتی، مطلب کسی کو انکریج کرنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس کا ریفرنس ہے 2224۔ اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں کچھ چیزوں کو ایسے پریفرنس دی جاتی ہے جیسے وہ دین کا ایک پارٹ ہے، حالانکہ اصل میں وہ دین کا پارٹ نہیں ہوتے۔ جیسے اگر آپ کے سامنے سے کالی بلی گزر جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہوگا۔ ویسے تو یہ بڑا پرانا ہو چکا ہے، آئی تھنک اب تک تو لوگوں کو کافی حد تک عقل آ چکی ہے، ایکسپیکٹ۔ اور اگر کبھی آنکھ پھڑکنے لگے تو فٹافٹ پوچھتے ہیں کہ رائٹ والی ٹویچ کی ہے کہ لیفٹ والی ٹویچ کی ہے، اور پھر اسی کے مطابق جو ہیں وہ ریزلٹس دیے جاتے ہیں کہ اگر رائٹ والی ٹویچ کی ہے تو وہ کچھ صحیح ہونے والا ہے، اور اگر کوئی لیفٹ والی ٹویچ کی ہے تو اس کا مطلب کہ کچھ برا ہوگا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کہہ دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سوا کوئی غائب کا علم نہیں رکھتا۔ یہ سورۃ نمل کی آیت نمبر 65 ہے۔ اسی طرح بچپن میں ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ جو سیزرز ہیں اس کو نا اس طرح پریس کرو خالی، اگر کچھ کاٹنا ہے تو کاٹو ورنہ اس کو اس طرح خالی پریس نہ کرو ورنہ گھر میں جو ہے وہ جھگڑے ہوں گے۔ میں سوچتا تھا کہ یار اس طرح تو جو نائی ہیں، باربرز ہیں جو بال کاٹتے ہیں، ان کے تو گھر میں ہمیشہ جنگ ہی لگی رہتی ہوگی۔ کسی کو کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا تھا یا کسی کو جو رزق کی تنگی ہو رہی ہوتی تھی تو اس کو یہ کہا جاتا تھا ارد گرد سے کہ جو ہے تیرے تے لگنا کسی جادو کراتا ہے یا کسی کی جو ہے وہ تمہارے پہ جادو کرا دی ہے۔ جبکہ قرآن جو ہے وہ واضح طور پر کہہ رہا ہے تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی وجہ سے ہے اور وہ بہت کچھ معاف کرتا ہے۔ یہ جو ہے وہ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 30 ہے۔ نظر حق ہے اور جادو کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے ہر مسئلے کو جو ہے وہ بندہ جادو اور نظر سے لنک کر دے۔ انسان کو اپنے اعمال پہ بھی نظر دوڑانی چاہیے کہ میرے اعمال کیسے ہیں۔ اسلام ہمیں چیزوں سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنا سکھاتا ہے، اور اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی وہ نقصان تم سے نہیں دور کر سکتا۔ یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 17 ہے۔ اور جب انسان بلیوں، چپلوں، کینچیوں اور لوگوں سے ڈرنے لگ جائے تو سمجھ آؤ کہ اس کو جو ایمان کا لیول ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اور مسلمان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ نقصان سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرتا ہے۔